میرے کریم آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال ہیں اس کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب یہ عرب کا وہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا تھا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ لیکن فرمایا چند لوگ ایسے ہیں، چند بدنصیب وہ ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں سے محروم رہتے ہیں۔ وہ چند لوگ کون ہیں؟ سماعت فرمائیے۔ فرمایا سب سے پہلے کافر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا ہے، جو بتوں کے آگے جھکنے والا ہے، جو پتھروں، پہاڑوں اور دریاؤں کو اپنا معبود بنانے والا ہے، فرمایا وہ تو ہے ہی کافر، اس رات میں اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ ایمان لے آئے تو میرے آقا فرماتے ہیں ایمان ایسی دولت ہے جو پچھلے یعنی سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا عداوت رکھنے والے، یعنی کسی سے بلا وجہ شرعی دشمنی رکھنا۔ کئی لوگ چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے، بات اتنی نہیں ہوتی لیکن وہ جناب کہتے ہیں ہم میں غصہ بڑا ہے، مجھ سے فلانی چیز برداشت نہیں ہوتی، تو چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اسی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ دشمنی پال لیتے ہیں۔ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے بلا وجہ شرعی۔ میرے آقا نے فرمایا جو کسی سے عداوت رکھے گا، جو کسی سے دشمنی رکھے گا، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات جہاں لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، یہ بندہ اس رات بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہے گا۔ اور اسی طرح فرمایا رشتہ کاٹنے والا، یہ بھی ایک بہت ہی ضروری مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بڑی جلدی رشتے کو ختم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی، اچھا ان کا بھی یہ کہنا کہ جناب غلط چیز ساڑھے کو برداشت نہیں ہونی، او خدا نے بندیاں اجر ہی تا ملنا ہے کہ جس ٹائم کوئی غلط کرے اللہ نے رضا سے تسی صبر کرو تے اللہ پاک اجر عطا فرماسی۔ ایک یہ طریقہ جناب کسے نکی جی گل کر دیتی تو جناب اگو تسی رشتہ ہی ختم کر دیتا، بھائی بھائی سے تعلق توڑ دیتا ہے، بہنیں بہنوں سے تعلق توڑ دیتی ہیں، اور کئی بدنصیب وہ اولاد ہے کہ جو کئی باتوں پر اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ تو لہٰذا جو رشتہ کاٹنے والا ہے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یار فلانا بندہ جو ہے نا، یہ بندہ غلط کر رہا، یہ بندہ صحیح نہیں کر رہا، اس نے باوجود اگر تسی نظر انداز کرنے ہو تو رشتے برقرار رکھنے ہو تو یاد رکھو اے ادا میرے اللہ بھی پسند ہے تو میرے محبوب کریم علیہ السلام بھی پسند ہے کہ بندہ رشتہ ختم کرنے والا نہیں، اے رشتہ نبھانے والا ہے۔ تو لہٰذا کئی لوگ غصے نہیں حالت ٹھیک ہے رشتہ ختم تو کر چھوڑنے، لیکن بعد جس طرح کوئی کم پہنا یا کوئی مسئلہ ہونا پھر یاد آنا یار میں چیز نہیں کرنی چاہیے سی۔ تو لہٰذا جو شیطان ہے یہ غصے کے وقت آپ کے دماغ پر مکمل طور پر حاوی ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان دونوں کی آپس میں دشمنی ہو، ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو۔ آپ نہیں دیکھتے چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو رشتہ کاٹنے والا ہے شب برات کو یعنی 15ویں شعبان کی رات کو اللہ پاک اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا جو لٹکانے والا ہے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی، 15ویں شعبان کی رات۔ اب دیکھیں ٹخنوں سے کپڑا نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی، یعنی حرام کے قریب ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکاتا، اس کا ویسے ہی ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے یا ویسے ہی وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن خصوصاً بالخصوص نماز کی حالت میں تو لازم ہے کہ آپ کے جو پانچے ہیں شلوار کے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوں، عورت کے نیچے ہوں اور مرد کے اوپر ہوں۔ اگر اس حالت میں نماز پڑھی تو اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ تو لہٰذا تکبر کی نیت سے اگر کوئی بندہ ٹخنوں سے نیچے پانچے لٹکائے گا تو وہ شخص کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ ہمارے بعض نوجوان جب مسجد کے اندر آتے ہیں
پینٹ پہنی ہوتی ہے تو وہ پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں. آپ فولڈ نہ کریں. یہ جو پینٹ کو فولڈ کیا جاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں کف ثوب، یعنی کپڑے کو لپیٹنا. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کی شلوار یا پاجامہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو اس کو اوپر کرے. یعنی جیسے شلوار ہے تو شلوار کو بھی فولڈ کرنے سے منع کیا گیا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، بعض لوگ جو ہے وہ شلوار کو یہاں سے فولڈ کر رہے ہوتے ہیں. فولڈ نہ کی جائے بلکہ آپ اس کو پکڑ کے اوپر کر لیں، ٹھیک ہے، جتنا ممکن ہو. اس کے باوجود بھی اگر کسی نے پینٹ کو تھوڑا سا اوپر کیا یا شلوار کو اوپر کیا، پھر بھی جو پانچے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں، تو آپ ان کو اسی حالت پر چھوڑ دیں، نیچے سے فولڈ نہ کریں پینٹ کو، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کریں گے تو وہ آپ گناہگار ہوں گے. اس چیز کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے. تو اسی طرح فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا. اب یہ تو اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس پر میں 5 گھنٹے بھی بیان کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوگا. قصہ مختصر یہ کہ بد نصیب ہے وہ اولاد، بد کردار ہے وہ اولاد، اور انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بد نصیبی کا کیچڑ اس اولاد پر ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے. کئی ہمارے معاشرے کے اندر وہ ہیں، دوستوں کے ساتھ حسن اخلاق اچھا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ملنا ملانا اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور باہر جس سے کام پڑتا ہے اس کے ساتھ انداز بیاں اچھا ہے. لیکن کئی اولادیں ایسی ہیں جو اپنے ماں باپ کے اتنے نافرمان ہوتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے دور نہ چلا جائے. ماں باپ ڈر رہے ہیں. حالانکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہاری دوزخ ہیں. یعنی ماں باپ کا ادب کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا، اور ان کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل فرما دے گا. قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اگر وقت کا غوث بھی ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہے، اور ماں کو خدمت کی ضرورت ہے، باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، تو وہ اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے، اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. او بھائی، تو لہٰذا یاد رکھیں اگر ماں باپ ناراض ہو تو اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے. کسی قسم کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں. تو لہٰذا ساری دنیا کو راضی کر لیا، جے ماں پیو ناراض ہوں تو یاد رکھو کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی تو سانستے بہتر نہیں ہو سکنا. تو لہٰذا فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس رات میں اللہ پاک اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا. اسی طرح فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہو اس کو بھی اللہ پاک اس رات میں نہیں بخشے گا. ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کی بخشش ہے. اسی طرح وفی روایت اخرى، ایک اور روایت میں قاتل کا بھی ذکر ہے کہ جس نے بلا وجہ شرعی کسی کو قتل کیا تو اس کی بھی اس رات میں بخشش و مغفرت نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس حوالے سے اگر کسی کے اندر اس طرح کی کوئی بھی برائی موجود ہو تو اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس رات میں اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرامات حاصل کریں.